نئی چیز سیکھنے اور تبدیلی کے جب مرحلے سے آپ گزرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی یہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، میری نیچر ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جملے جو ہیں بنیادی طور پر آپ کے اندر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ بدلنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں اور مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، بڑے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں، تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، میرا میتھ اچھا نہیں ہے۔ یعنی جب بھی آپ، جیسے میں سیکنڈ ایئر کے بچوں کو فزکس پڑھا رہا ہوں، اس میں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی قابل ہیں، A1 گریڈ حاصل کیا ہے۔ اچھا، فزکس پڑھانے کے دوران جب وہ توجہ نہیں دے پاتی تو میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ کیوں توجہ نہیں دیں؟ تو چھوٹتے کے ساتھ ہی ان کے پاس ایک جواب ہوتا بڑا اچھا، سر ہم اصل میں نا میتھ ہمارا اچھا ہے ہی نہیں، اور جو ہے نا ہم ہمیشہ اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور ہم سے سر یہ ہوتا نہیں ہے۔ اب جب میتھ نہیں ہوتا تو سر آپ کو پتا ہے فزکس میتھ کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ ماضی میں نے پچھلے 4 سال 10 سال سے دیکھ لیا اپنے آپ کو کہ یہ میری فطرت کا پارٹ ہی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے دروازے کر لیے بند، یعنی اب وہ اس راستے پر چلے گا ہی نہیں جس راستے کے ذریعے سے اس کا میتھ اچھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جب مطلب کسی پروڈکٹ کو ڈبے میں بند کر کے اس کو ٹیگ کر دیا جائے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ڈبے میں مزید کسی چیز کے جانے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جب لیبل اپنے اوپر لگاتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو صلاحیتوں کے ڈبے میں فائنل بند کر کے اس کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ میرا میتھ کمزور ہے اور اس پر کوئی کام نہیں ہو سکتا، سر ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جی ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ترجیحات سیٹ کر لیں، جی ترجیحات سیٹ کرنے کا مطلب ہے میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، بالکل۔ اٹ مین تو پھر لیبل اور ترجیحات میں کیا کوئی سملیرٹی ہے یا اس کو کچھ ڈفرینشیٹ ہے؟ نہیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ نے ترجیحات طے کر لی، مثال کے طور پر میں نے یہ ترجیحات طے کر لی کہ آج کی دنیا میں کمپیوٹر کے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ بات طے ہو گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب کمپیوٹر کے اندر اپنی اسکلز اور نالج پڑھاؤں، یہ فیصلہ ہو گیا، پتہ بھی چل گیا، ترجیحات بھی ہو گئی۔ اب میں بیٹھا جناب آپ کے کمپیوٹر پہ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، ایک ویڈیو دیکھی، 2 ویڈیو دیکھی، اور دیکھتے کے فوراً بعد، یعنی جب میں بیٹھا تھا تو میرا مائنڈ بڑا پازیٹیو تھا، ترجیحات بھی تھیں، مائنڈ بھی پازیٹیو تھا، ضرورت بھی تھی، لیکن 2 ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے بولا یار یہ جو ویڈیوز ہے نا، یہ جو کمپیوٹر ہے نا، یہ بھیا اپنے بس کی ہے نہیں، اگرچہ کہ ترجیحات بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، مائنڈ بھی پازیٹیو تھا، لیکن آپ نے دراصل اس کی جو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے کا بیڑا اٹھانے کے بجائے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار میں بچپن سے پڑھتا تو شاید جو ہے وہ کمپیوٹر میری سمجھ میں آ سکتا تھا، اب میں اس ایج میں آ کے کیا کمپیوٹر پڑھوں گا۔ آپ نے کہا کہ بھائی اب یہ کواڑ بند ہو گئے ہیں، یہ دروازے بند ہو گئے ہیں، اب میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کمپیوٹر سیکھ سکوں۔ یہ میں بنیادی طور پر کہہ رہا ہوں، ترجیحات بھی ہوتی ہیں، ضرورت بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن دراصل آپ مشقت کو برداشت کرنے کا حوصلہ آپ میں نہیں ہوتا، راستے کے اندر جو تکلیف اور پرابلمز آتے ہیں ان تکلیف اور پرابلم کے لیے آپ کے پاس بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ میری یہ نیچر نہیں ہے، بہترین جواب یہ ہوتا ہے میں اس میں کمزور ہوں، بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ترجیحات اگرچہ کے ترجیحات ہیں، اب آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے دوستوں میں بھی، میں خود بھی ایسا ہی تھا کہ آپ جب اپنی ترجیحات بناتے ہیں کہ میری یہ ترجیح ہے، یہ میں کام کروں گا، یہ میں کام کروں گا، یہ میں کام کروں گا، ترجیحات کی لسٹ ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے، لیکن کون سی ترجیح کی لسٹ کا کون سا پارٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ عبور کر گئے ہیں مشکلات کے باوجود؟ صحیح، جب مشکلات آپ کو آتی ہیں تو پھر آپ اس کو عبور کرنے کے لیے مشکلات کو فائنلائز کرنے کے بجائے یا ان کو جھیلنے کے بجائے یا اس راستے کی جو ہے وہ
शिद्दत को बर्दाश्त करने की बजाय आप उसके सामने हार मान जाते हैं, और हार मानने की वजह सिर्फ ये है कि आप अपने आप को, अपनी सलाहियतों को अपने माजी के लिहाज से अखज़ कर रहे होते हैं। आप ये कहते हैं कि ये तो पुराने ज़माने से मैं ऐसे ही चला आ रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ आपने ये सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी नेचर नहीं है, ये तो मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो पैदा ही ऐसा नहीं हुआ था, बस फिर आपके लिए जो मुश्किलात हैं वो हमेशा की रुकावट बन जाती हैं, और आप फिर किसी काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो लेबल्स हमने अपने ऊपर लगा लिए हैं, चिस्पा कर लिए हैं, और उस लेबल की बुनियाद हमारा माजी है, जिससे हमने अपनी अपनी शख्सियत को अखज़ कर लिया है। नहीं, आप अपनी शख्सियत को अखज़ करें नहीं। आप ये कहीं नहीं कि मैं टीचर हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। मतलब मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँ कि मैं टीचर हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं ये कहता हूँ मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने आप को बाउंड कर लेता हूँ, पाबंद कर लेता हूँ। नई चीज़ें सीखना, किसी दूसरी फील्ड के बारे में गौर व फ़िक्र करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता।